اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے عورتوں کو کن کن باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ایک نیا شادی شدہ جوڑا آپس میں زندگی گزارتا ہے تو جب پہلی دفعہ کنسیو کرتی ہے خاتون، تو اس کے بعد وہ 9 ماہ تک یہ تانے بانے بنتی رہتی ہے کہ آنے والا ہمارا بچہ کیسا ہوگا، اس کے ہم کیا کیا اقدامات کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے مختلف چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہے، لباس خریدتی ہے اور اس کے لیے مختلف اس کی زندگی کو جتنا آسان بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے ذہن میں اس کو پالنے پوسنے کے خیالات سوچتی ہے۔ لیکن بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے کم علم ہونے کی وجہ سے بہت ساری خواتین جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتی ہیں، اور جس کے بہت سارے بچے کی صحت پر بھی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بہت سارے مضر اثرات جو ہے وہ خواتین پر بھی جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 1 گھنٹہ پورا جو ہے نا آپ پیدل چلتی ہیں یا آپ 3 گھنٹے یوگا ایکسرسائز کرتی ہیں تو آپ کی اتنی کیلوریز برن نہیں ہوتی ہیں جتنی آپ ایک دن میں بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں۔ تو میرے پاس اکثر شادی شدہ خواتین آتی ہیں، جی ہمارا پیٹ نیچے کو لٹک گیا ہے، ہمارے جو ہپ ہیں وہ ڈی شیپ ہو گئے ہیں، ہمارے جو شولڈر ہیں ان کے پیچھے دیکھیں کتنا جو ہے نا وہ گوشت چڑھ گیا ہے، یہ گردن پہ کتنا گوشت ہے، مجھے سروائکل اسپونڈیلائسس ہو گیا ہے، میرے جو ہے نا وہ سلپ ڈسک ہو گئی ہے، اور مجھے شیٹیکا پین شروع ہو گیا ہے۔ کچھ کہتی ہیں جی مجھے لگ رہا ہے کہ میری بریسٹ میں جو ہے وہ ٹیومر بن گیا ہے، اور کچھ کہتی ہیں کہ جی مجھے پی سی او کا مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ کہتی ہیں مجھے فائبرائڈ بن گیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ اس نے نہیں کروائی ہوتی۔ ہم سب سے پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اپنا؟ وہ کہتی ہے اگر نہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو مانے حمل ادویات کھاتی رہتی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ نہیں کرواتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ خود ایک مانے حمل عمل ہے۔ بچے کو آپ 2 سال دودھ پلاتی ہیں تو اس سے خود ہی وقفہ ہو جاتا ہے، لیکن جس جان نے اللہ کی طرف سے آنا ہے اس کو ہم کتنا بھی روکنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں رک سکتی ہے، اس نے دنیا پر آ کر ہی رہنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو چیزیں ہم جو غیر فطری طور پر ان نیچرلی جو کرتے ہیں کہ مانے حمل ادویات استعمال کرتے ہیں یا دیگر طریقے استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا ہارمونل نظام جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انوانٹڈ ہیئر شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بے تحاشا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہارٹ فلیسز شروع ہو جاتے ہیں، پھر اوبیسٹی ہو جاتی ہے، پھر پی سی او ہو جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ڈیٹ ہے، جو مینسز ہیں وہ irregular ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنے بچے کو 2 سال تک کم سے کم دودھ پلائیں، تو آپ 2 سال دودھ پلاتی ہیں تو آپ بریسٹ ٹیومر سے بچ جاتی ہیں، بریسٹ کینسر سے بچ جاتی ہیں، اوبیسٹی سے بچ جاتی ہیں، پی سی او سے بچ جاتی ہیں، مانے حمل ادویات کھانے سے بچ جاتی ہیں، فائبرائڈ سے بچ جاتی ہیں، آپ اوبیسٹی کی وجہ سے جو سلپ ڈسک ہوتی ہے اس سے بچ جاتی ہیں، اوبیسٹی کی وجہ سے جو سروائکل اسپونڈیلائسس ہو جاتا ہے اس سے بچ جاتی ہیں، ٹینشن ڈپریشن سے بچ جاتی ہیں، اور بعد میں جو آپ حجامہ کروا کے اور مختلف قسم کے دیگر طریقہ ہے جو ایکوپنکچر کے استعمال کر کے اور مختلف جگہوں سے بلیڈ کروا کے آپ اپنا خون جو ہے وہ گندا جو ہے وہ اپنی باڈی سے نکال کے اپنے آپ کو تندرست کرنے کے منصوبے سوچتی ہیں، یا کیلوریز کو برن کر کے یوگا ایکسرسائز کر کے یا بھاگ دوڑ کر کے جو واک کر کے، یا اس کے علاوہ اپنی خوراک پہ انتہائی زیادہ کنٹرول کر کے اپنی جان پر ظلم کر کے آپ سلم ہونا چاہتی ہیں، تو آپ پہلے یہ کام کیوں نہیں کر لیتی کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کروائیں؟ اور بریسٹ فیڈنگ کے لیے دودھ کم آ رہا ہے یا بریسٹ فیڈنگ کے کوئی اور مسائل آپ کے ساتھ ہیں تو وہ کس طریقے سے ہومیوپیتھی کے ذریعے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔
ब्रेस्ट का अगर साइज़ नॉर्मल नहीं है, या अगर ब्रेस्ट में से प्रॉपर तरीके से दूध नहीं निकल रहा है, या निपल जो है वो कटे फटे हैं, या निपल में इन्फेक्शन है, या इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हुए ख़वातीन को दीगर कोई मसाइल होते हैं, तो उसका होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि दूध को बढ़ाने के लिए कौन सी होम्योपैथी में अद्वियात हैं, और अगर निपल पे कट आ जाते हैं तो उसके लिए कौन सी अद्वियात हैं, और बच्चे को दूध पिलाते हुए जो दीगर कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ पैदा होती हैं उनको किस तरीके से होम्योपैथिक अद्वियात से या दीगर तरीक़ों से मैनेज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।